بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کے ایک اور باب ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک اور درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 59 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی الاحسان الی الخادم. یہ باب ہے خادم اور نوکر کے ساتھ حسن سلوک کے بیان میں. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن واصل عن المعرور بن سوید عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے واصل سے، انہوں نے معرور ابن سوید سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخوانکم جعلہم اللہ فتیۃ تحت ایدیکم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے ماتحت خدمتگار ہیں، نوکر ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے زیر دست غلام بنا رکھے ہیں. بس جس کا بھائی اس کے زیر دست خادم اور مملوک ہو تو وہ اسے اپنے کانے سے کانا دیا کرے اور اپنے لباس سے لباس دیا کرے، کپڑوں میں سے کپڑے دیا کرے، اور اس پر ایسے کام کی ذمہ داری نہ ڈالے جس کو وہ اٹھا نہ سکے، اور اگر اس نے اس پر ایسے کام کی ذمہ داری ڈالی جس کو وہ پورا نہ کر سکتا ہو تو پھر خود اس کے اس کام میں مدد کرے. وفی الباب عن علی و ام سلمۃ و ابن عمر و ابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح. اس باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے روایات مروی ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حمام بن يحيى عن فرقد عن مرة عن ابي بكر الصديق رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی یزید بن ہارون سے، انہوں نے حمام ابن یحییٰ سے، انہوں نے فرقد سے، انہوں نے مرہ سے، اور مرہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت سیء الملکۃ، اپنے غلاموں سے بدسلوکی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. وقد تکلم ایوب السخستانی وغیر واحد فی فرقد السبخی من قبل حفظہ، اور تحقیق کے ساتھ امام ایوب سختیانی اور دیگر کئی ائمہ حدیث نے فرقد السبخی، اس کے حافظے کے بارے میں کلام کیا ہے، یعنی اس کے حافظے کے اندر کلام موجود ہے. اس وجہ سے کئی حضرات نے، جن میں ایوب سخستانی بھی ہیں، کئی حضرات نے ان کے علاوہ بھی ائمہ حدیث نے کلام کیا ہے. یہاں پر اس باب کے اندر ماتحت طبقہ سے حسن سلوک کا حکم فرما رہے ہیں، چونکہ اس زمانے میں غلاموں کا دور تھا، اس لیے وہی لوگ سمجھے جا رہے تھے. آج کل چونکہ غلاموں کا دور نہیں رہا تو اس سے مراد ہر وہ بندہ ہوگا جو کسی کے
دوسرے کے نیچے کام کر رہا ہو، ماتحت ہو، نوکر ہو، گھر میں کام کر رہا ہو، دفتر میں کام کر رہا ہو، جہاں پر بھی ہو، تو ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی ہے۔ غلام ہو، خادم ہو، شاگرد ہو، مرید ہو، عقیدت مند، تو ہر ایک یہاں پر آپ مراد لے سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ مراد لیں گے تو مقصود یہاں پر یہی ہے کہ بھئی ان لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، اور ان کی حیثیت اور قوت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، خاص کر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، خادم جن کا نان نفقہ آپ کے ذمہ ہوتا ہے اور وہ آپ کی خدمت کے لیے ہم وقت وہ حاضر رہتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ جو کھانا آپ کھاتے ہو اسی کھانے میں سے ان کو بھی کھلایا کرو اسی طرح، اور جیسا لباس خود پہنتے ہو، کپڑے خود استعمال کرتے ہو، تو اسی طرح کا لباس ان کو بھی دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ ان کو ایسے کام پر مجبور کرنا جائز نہیں ہے کہ جس کے کرنے سے وہ عاجز ہوں، یعنی آپ ایسا کام لینا چاہتے ہیں کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے، تو پھر یہ بھی مناسب اور جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ کام ایسا ہو کہ جس کو وہ اکیلے یکسر سر انجام نہیں دے سکتا ہو، تو پھر مالک کو چاہیے، باس کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے، معاونت کرے، خود سے کرے، کسی اور کو ساتھ ملا کر اس کے ساتھ اس میں معاونت کرے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھئی یہ اونچ نیچ اور تفاوت یہ کیوں ہیں، کسی کے دل میں سوال آئے دماغ میں کہ بھئی سب کو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، تو بس یہ بات ہی نہیں آتی۔ تو دیکھیے یہ اونچ نیچ اور تفاوت یہ ایک فطری چیز ہے، اور نہایت ہی حکمت پر اللہ جل شانہ نے یہ نظام اس طرح بنایا ہے۔ کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی نواب ہے، اور اسے مارکیٹ اور بلڈنگ تعمیر کرانے کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر ایک پلازا بنانا چاہتا ہے، تو معمار اور مزدور کے جو کام کے لیے محتاج ہے، اب ان کو معمار چاہیے، مزدور چاہیے جو ان کے لیے کام کرے، تو اب اگر سب لوگ ایک ہی طرح مالدار ہوتے تو پھر ان کا کام کون کرتا؟ اور اسی طرح اگر سارے ہی غریب ہوتے تو پھر کام کسے ملتا، کون دیتا کام کرنے کے لیے؟ تو ہر چیز میں یہ اونچ نیچ، کسی کی ضرورت اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے وہ پورا کر دیتے ہیں، یہی کائنات ہے اور یہی اس کا حسن ہے، اور اسی طریقے سے یہ چلتا ہے۔ یہ آخری حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت سیء الملکہ، یعنی جو اپنے ماتحتوں سے برا سلوک کرتا ہے تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ انتہائی سخت وعید ہے، جنت میں داخل نہ ہونا انتہائی سخت وعید ہے، یعنی اس کو اس جرم کی کافی سزا ملے گی، اس سزا کے بعد پھر اللہ جل شانہ چاہیں گے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب تک سزا پوری نہ ہو تو سزا پورا ہونے سے پہلے یہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب النہی عن ضرب الخدام وشتمہم، یہ باب ہے خادموں کو مارنے اور انہیں گالی دینے کے ممانعت میں۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله عن فضيل بن عزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نبی التوبۃ۔ ہمیں روایت کی احمد بن محمد نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ سے، انہوں نے فضیل ابن عزوان سے، انہوں نے ابن ابو نعم سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جناب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر التوبہ، نبی التوبہ اسے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی استعمال ہوتا ہے نبی التوبہ۔ نبی التوبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قذف مملوکہ بریئا مما قال له اقام اللہ علیہ الحد یوم القیامت الا ان یکون کما قال۔
کہ جس آقا نے اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائی حالانکہ وہ غلام اس چیز سے بری ہو جو یہ مولا اس کے متعلق کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آقا پر قیامت کے دن حد قذف قائم کرے گا، ہاں اگر وہ غلام ایسا ہی ہو جس طرح یہ آقا کہتا ہے، یعنی اگر یہ حقیقت میں اس کے اوپر جو بات وہ کر رہا ہے یہ جھوٹا بہتان نہیں ہے، صحیح ہے، تو پھر قیامت کے دن اس پر حد قائم نہیں ہوگی کیونکہ اس نے صحیح جگہ پر حد جاری کیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی الباب عن سوید ابن مقرن وعبد اللہ ابن عمر، اس باب میں سوید ابن مقرن اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے روایات مروی ہے۔ وابن ابی نعم، یہ جو راوی آیا ابن ابی نعم یہاں پر ہوا عبد الرحمن ابن ابی نعم البجلی یقنا ابا الحکم، اس کا نام عبد الرحمن ابن ابی نعم البجلی ہے اور کنیہ اسم کنیہ ابو الحکم تھا۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان عن الأعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن ابی مسعود۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے مؤمل سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم التیمی سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کنت اضرب مملوکا لی، کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، فسمعت قائلا من خلفی یقول، تو میں نے پیچھے سے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود صبر کرو، ابو مسعود صبر کرو۔ فالتفت فاذا انا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مڑ کر دیکھا، اچانک دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ فقال للہ اقدر علیک منک علیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تجھ پر زیادہ قدرت حاصل ہے اس قدرت سے جو تجھے اس پر حاصل ہے۔ قال ابو مسعود، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما ضربت مملوکا لی بعد ذلک، کہ میں نے اس کے بعد اپنے کسی بھی غلام کو نہیں مارا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہ ابراہیم التیمی ہوا ابراہیم ابن یزید ابن شریک، اور جو ابراہیم التیمی آیا ذکر ہوا روایت میں تو یہ راوی ابراہیم ابن یزید ابن شریک ہے۔ جی تو اس باب میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحت غلاموں کو مارنے اور ان کو گالی دینے وغیرہ ان چیزوں سے منع فرمائے، جیسے ماقبل باب میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ احسان کرو، جو کھانا تم کھاتے ہو وہ ان کو دو، جو کپڑا تم خود استعمال کرتے ہو لباس وہ ان کو بھی دو۔ تو اب یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ غلام، خادم یا ملازم کو مارنا، پیٹنا اور ان کو گالی دینا، ان پر غلط تہمت لگانا، یہ تمام چیزیں جس طرح آزاد انسان کے حق میں بندہ کرے گناہگار ہوگا ناجائز طریقے سے، تو اسی طرح اگر کوئی اپنے غلام پر بھی کرے تو یہ گناہگار ہوگا اور قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ تو میرا غلام ہے، میری ذاتی ملکیت ہے، میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے تو میں اسے ماروں، اس کو گالی دوں، اس کو تہمت لگاؤں، اس پر حد جاری کروں، جو بھی کروں میں کر سکتا ہوں، میں نے اسے اپنے پیسوں سے خریدا ہے اس وجہ سے میں یہ کر سکتا ہوں، تو نہیں۔ اس حدیث مبارک میں اس سے منع آیا کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، انسان چاہے آزاد ہو یا غلام ہو یہ صرف اللہ کے بندے ہیں، تو جب اللہ کے بندے ہیں تو اللہ ہی ان کو جزا اور سزا دینے کا حقدار ہے۔ اب جو اس باب میں آیا من قذف مملوکہ بریئا مما قال له، اگر کسی نے اپنے غلام جو کہ اس وقت غلام ہوتا تھا یا باندی ہوتی تھی تو ان میں سے کسی پر تہمت لگائی، تو اگر غلام اور وہ تو محسن ہوتے ہی نہیں ہے، یعنی مطلب شادی شدہ ہوتے ہی نہیں ہے باندی، کیونکہ وہ تو اپنے آقاؤں کی خدمت میں رہتے ہیں، تو اس لیے ان کی سزا تعزیری ہوگی، جو کوڑے وغیرہ ان کو لگائے جائیں گے۔ اگر ناحق لگائے گئے تو پھر اس مالک
کو قیامت کے دن اللہ جل شانہ کوڑے لگائے گا، اور اگر اس نے حقیقت میں اسی طرح کیا تھا اور یہ غلام یا باندی معاذ اللہ حقیقتاً اسی طرح تھے، تو پھر مالک کو قیامت کے دن کوئی وہ نہیں ہوگا سزا وغیرہ۔ یہ جو دوسری روایت ہے، جب حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا غلام کے مارنے سے اور فرمایا للہ اقدر علیک، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر زیادہ قدرت رکھتے ہیں من کا علیہ، اس قدرت سے کئی زیادہ جو تو اس غلام پر رکھتا ہے، یعنی جیسے سزا تو اسے دے رہا ہے، ایسے اسے مار رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیامت کے دن کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے مواخذہ سے ڈرایا۔ تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما ضربت مملوکا لی بعد ذلک، کہ میں نے اس کے بعد اپنے کسی بھی غلام کو نہیں مارا۔ یہ تھے سچے متبعین، سچے پیروکار، کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرما دی، پھر آسمان زمین کے ساتھ مل جائے اور زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ صحابی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کوئی عمل کرے۔ یہ ہمیں کمال تابعداری یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتی ہے کہ کما حق کہو ان حضرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرمائی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راہ دکھائی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔